أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ترجمہ: اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی دو فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان ہے اور نہ تورات کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اور اس بات کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور نصارہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی طرف کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور انجیل کو اپنی کتاب کہتے ہیں۔ اور یہ جو نصارہ ہیں
ایک تو ان کو اس وجہ سے نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بستی تھی اس کا نام ناصرہ تھا، تو ناصرہ سے یہ نصارہ ہو گیا۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں نصرانی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی حقیقت یہ ہے کہ نصرانی نہ تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ انجیل پر ان کا ایمان ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے ابن اللہ، عبداللہ کی بجائے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہا۔ آج نے کہا تین خداؤں میں نے تیسرا کہتے ہیں، تو اس قسم کے وہ عقیدے رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں فرقوں کا یہ عقیدہ اور دعویٰ تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ کی بات کل گزر چکی ہے پچھلے سبق میں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ دل کا امانی بھئی یہ تمہاری وہ ہیں صرف اور صرف امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، تم نے اپنی خواہشات کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو اس کا قانون اور ضابطہ تھا وہ بیان کر دیا کہ جنت میں جانے والا کون ہے۔ یہ بات کل تفصیل کے ساتھ گزر چکی تھی۔ اب اس آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہود و نصارہ میں سے ہر ایک گروہ دوسرے کو باطل قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہیں اور ہم بالکل ٹھیک ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی بالکل غلط ہیں اور ان کا کوئی مذہب کی بنیاد نہیں ہے، ان کا مذہب غلط ہے، باطل ہے، اور ہم ٹھیک ہیں۔ اب ایک تیسرا گروہ اور وہ تھا مشرکین کا، جو یہود و نصارہ دونوں کو غلط کہہ کر، باطل کہہ کر اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھتا ہے۔ اسی چیز کو بیان کیا گیا، فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی چیز پر نہیں ہے، اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین سچا نہیں ہے۔ اس طرح جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے۔ یہودیوں کے اعتراض یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر کفر کیا، اور عیسائیوں کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ انجیل کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا، لہذا یہ گمراہ ہوئے۔ فرمایا یہ دونوں فرقے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں گروہ ہی اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اور جبکہ تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک اور دیگر جو صحیفے ہیں سب کے سب حق ہیں۔ اللہ نے اصل دین وہ جو کتب کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن ان بدبختوں نے تحریف کر کے اس کو مسخ دیا، اس کو بدل دیا، تاہم اصل دین اب بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب حالانکہ یہ دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اپنی جگہ کے مراد یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو ماننا چاہیے، ایک دوسرے کو ٹھیک کہنا چاہیے، لیکن یہ دونوں اہل کتاب جب آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشرکین كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اب ان لوگوں نے بھی وہی بات کی جن کچھ نہیں جانتے،
یہ تو اہل کتاب تھے نا، جاننے والے تھے. جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو پھر مشرکین نے کہا کہ یہ دونوں غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب دو آپس میں صحیح آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے نا، اہل سنت کے بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں آج کل، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلاں، جب یہ آپس میں لڑیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل ان کو غلط کہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان اختلافات کے اندر کبھی بھی نہیں پڑنا چاہیے. ہمیشہ ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو واقعی میں باطل ہوتا ہے، جو واقعی میں غلط ہوتا ہے، وہ پھر ان کو غلط کہتا ہے. تو بہرحال یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہوں نے ایک دوسرے کی تکذیب کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جو چاہے کہتے رہو، کرتے رہو. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے، کون اصل دین پر ہے، اور کون دین سے پھر چکا ہے. ان کے ہر معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ان کا اس بات کا قطعی فیصلہ اور یقینی فیصلہ یہ قیامت کے دن ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یعنی کی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ کس قدر ضدی اور عنادی ہیں کہ اللہ کی تعالی کی مخلوق کو عبادت کرنے سے بھی روکتے ہیں. اور اس کی اصل میں پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لائے. 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے. اور اس میں ایک مقصد جو تھا وہ یہود کی دلجوئی تھا کہ ان کے چونکہ قبلہ بھی بیت المقدس ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے قریب ہوں اور دین کی طرف راغب ہو سکیں. اور پھر یہ جو قبلہ کی تبدیلی کی بات ہے، یہ انشاءاللہ دوسرے پارے کی شروع کی آیات میں یہ سارا واقعہ اور ساری بات تفصیل کے ساتھ آ جائے گی انشاءاللہ. مگر اس معاملے میں بھی یہودیوں نے ہٹ درمی کا ثبوت دیا، اپنے تعصب میں مبتلا ہوئے اور مسلمانوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی مسلمانوں کے لیے بیت اللہ قبلہ مقرر ہو. لہذا اللہ نے مذکورہ آیت میں تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں. اس طرح یہودی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام سے اور دور ہو. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی بربادی کی کوشش کرتا ہے. اور مفسرین نے بلکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق نصارہ ہیں جنہوں نے یہود کے ساتھ لڑائی کر کے تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو ویران کیا. اور یہ آیت مشرکین پر بھی صادق آتی ہے کہ جنہوں نے سن 6 ہجری میں مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا تھا اور حرم پاک میں عمرہ ادا کرنے نہیں دیا. حالانکہ مسلمان محض عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے اور ان کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ اگرچہ اس وقت کے واقعات ہیں لیکن یہ آیت آج بھی قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے، اس لیے یہ آیت آج بھی جس طرح یہ اپنے نزول کے وقت تھی، آج بھی جو کوئی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے، مسجد کی بربادی اصل بربادی کیا ہے؟ مسجد کا ویران ہو. مسجد بن گئی، ٹائلیں لگ گئی، نیچے کارپیٹ بچھ گیا، سب کچھ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ مسجد کی بربادی ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی اس کا ذریعہ بنتا ہے مسجد سے روکنے کا، کوئی شاید کہ اسے بہت بڑا ظالم ہے. اس سے سنا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو آدمی یہ کام کرتا ہے.
لوگوں کو اللہ کے نام سے روکتا ہے، اللہ کے گھر سے روکتا ہے، گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا اصل میں حق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوں، یعنی کفار اس لائق ہی نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ وہ خوف زدہ الا خائفین، تو مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد میں خشوع و خضوع کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آواز کو بلند کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا۔ مسجد میں چیخ و پکار اور ایسی دنیاوی باتیں کرنے کی ممانعت ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کے ارشاد فرمایا آپ نے کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں فرتعو، چر لیا کرو۔ صحابہ نے اس کے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ تو وہاں اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کیا کرو، تلاوت کرو، درود پاک کا ورد کرو اور خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب خشوع و خضوع اٹھ جائے گا، آپ ایک بڑی مسجد میں داخل ہوں، وہاں 500 آدمی موجود ہوں گے مگر ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے چہرے پر خشوع اور عاجزی کے آثار نظر آتے ہوں۔ سب فضول کاموں میں، آج مسجدوں میں جائیں نا، دنیا کی باتوں میں، گپ شپ میں وقت گزاری ہو رہی۔ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور مسجد کی بربادی چاہتا ہے، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا۔ اور اگلی آیت جو ہے اس میں چونکہ ایمان والوں کو مکہ چھوڑنے کے بعد دکھ تھا، پھر وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب کچھ اللہ ہی کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی توجہ ادھر ہی پاؤ گے، لہذا تم کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس نہ کرو، اللہ تعالی ہر وقت تمہارے ساتھ۔ اور ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے، اور ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق بدلہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس کا مختصر خلاصہ تھا، ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، لیست، نہیں، نصارى علی شیء، کسی بھی چیز پر، وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، یہودی کسی چیز پر، علی شیء، کسی چیز پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، ایسی بات، لا یعلمون، یعنی جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی بات کی، فاللہ یحکم بینہم، سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ تھے اس میں اختلاف کرتے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم اس سے، ممن منع مساجد اللہ، جو روکا، جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابها، اور اس کی ویرانی کی کوشش کی، اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، ان کو حق نہ تھا، ان یدخلوا، کہ وہاں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ کے لیے مشرق، والمغرب، اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس طرف اللہ کا سامنا ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔